السلام علیکم۔ کبھی کبھی ہم زندگی میں جو بات سوچتے ہیں وہ سچ بھی ہو جاتی ہے۔ بس اسی طرح کچھ ہوا ہے ڈرامہ خمار کی نئی ایپیسوڈز میں، اور خواب پورا ہو گیا ہے فائز کا حریم کو پانے کا۔ کل تک جس چیز کو پانا امپاسبل لگتا تھا، آج وہ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ بات فائز کے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث بن چکی ہے، کیونکہ اس نے اپنی اصلی زندگی میں جو چاہا وہ پا لیا ہے۔ ایسے نازک حالات میں جب حریم اپنی زندگی کے اندر اتنے زیادہ غم سے دوچار تھی، جب فائز نے آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا ہے، حریم شریک حیات بن کر فائز کے گھر جا پہنچی ہے، اور اب فائز اور حریم کے اس رشتے کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آگے بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو راستہ انہوں نے چنا ہے یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ کافی دشواریاں آنے والی ہیں ان کے رشتے میں۔ اسی طرح سے کچھ نیو ایپیسوڈز میں دکھایا گیا ہے کہ جب حریم پہنچی ہے دلہن بن کے فائز کے گھر اچانک، تو یہ بات فائز کے گھر والوں کے لیے کچھ خوشی کا باعث نہیں، لیکن فائز کے لیے تو بہت خوشی کا باعث ہے۔ فائز کو اس سے کیا، تو فائز کی زندگی ہے، وہ جیسے بھی اور جس کے ساتھ گزارنا چاہے، یہ بات ان کے پیرنٹس کو بھی سمجھنی چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف ناصر ناکام اپنے گھر پہنچا ہے، اس صدمے سے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف فائز کے بھائی کا ہنی مون ہے جو کہ ختم ہو کر ہی نہیں دے رہا۔ ایک طرف حریم جا پہنچی ہے اپنے گھر والوں کا دل جیتنے کے لیے، پہلے دن ہی کام کرنے کے لیے راضی ہے، لیکن اس کی ساس کو گوارا نہیں کہ وہ کوئی کام کرے۔ حریم تو ایک سیدھی سادی سی دل کی صاف لڑکی ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کا سامنا ہونے والا ہے ایک شطرنج کھیلنے والے خاندان سے۔ انہوں نے اپنے لفظوں کے زخم دیے ہیں حریم کے دل کو۔ حریم کیونکہ ایک بہت ہی سادہ دل لڑکی ہے، تو فائز کی محبت میں سب برداشت کر رہی ہے۔ فائز کی زندگی میں خوشیوں کی پہلی صبح ہو گئی ہے، اچانک اسے لگ رہا ہے یہ خواب، لیکن جیسے ہی حریم کی بھائی کا فون آتا ہے، فائز اپنی حقیقی زندگی میں لوٹ آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ ہم ابھی پہنچ جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فائز کافی کول مائنڈیڈ ہے اور وہ حریم کو پا کر کافی خوش ہے، تو اس خوشی کی سیلیبریشن کے لیے وہ جانے والے ہیں حریم کی موم کے گھر۔ فائز حریم کو صبح صبح اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہے، اور اس خوشی کے آگے وہ تمام اپنی الجھنوں کو بھلا بیٹھا ہے۔ وہ اس بات سے بالکل بے فکر ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جبکہ فائز کے گھر والے کافی نیگیٹو انرجی لے کر بیٹھے ہیں، اور وہ اپنی باتوں سے ہی فائز اور حریم کی زندگی میں زہر گھولنے والے ہیں۔ لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ فائز ہی وہ لڑکا ہے جو ان کا کافی فرما بردار اور احترام کرنے والا ہے، جبکہ دوسری طرف فائز کا بڑا بھائی اور اس کی بیوی کرے گی کچھ ایسا ان لوگوں کے ساتھ کہ یہ لوگ یاد ہی رکھیں گے، کیونکہ پہلے سے ان لوگوں کے پلان ہیں کہ فائز کو بے دخل اور آگ کروا کر تو سب چیزوں پر قبضہ کر لیا جائے، اور اکلوتا وارث ہوگا فائز کا بڑا بھائی۔ یہ سب پلان ہے ہمنا اور اس کی موم کا۔ یہ حقیر سوچ ہے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگوں کی، جبکہ چھوٹے گھروں میں رہنے والے کچھ لوگ جو اپنی خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، جیسے کہ اپنی پیرنٹس کی خوشی میں حریم خوش ہے، اور اپنے ارد گرد کے رشتوں کو خوش رکھ کر ہی اس کو خوشی مل رہی ہے، تو دوسری طرف خمار بڑھتا چلا جا رہا ہے فائز کا حریم کو دیکھ دیکھ کر، اور وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ وہ حریم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اچانک فائز سے ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کس کا ہوا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ناصر کی بائک جو ہے وہ ٹکرا گئی ہے فائز کی کار سے، اور ناکام و نامراد عاشق ناصر نے حریم اور فائز کو ساتھ دے کر حریم کی زندگی میں بربادی لانے کا عہد کر لیا۔
جب کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح بالکل ہوا ہے ناصر کے ساتھ۔ ناصر کو بھی دھوکہ دے دیا ہے اس کی خالہ کی بیٹی نے اور شادی سے انکار کر دیا ہے۔ جب کسی نیگیٹو انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو وہ بدلہ لینے کی سوچتا ہے، بس اسی طرح کچھ سوچ لیا ہے ناصر نے۔ حریم جو کہ اپنے گھر میں خوش رہنے کی کوشش کر رہی ہے، پہلے دن ہی ان کی ساس نے اسے آگاہ کر دیا ہے کہ آگے وہ اس کو اس گھر میں رہنے نہیں دے گی، لیکن حریم نے بھی ان کو بتا دیا ہے کہ وہ بھی یہاں سے جانے والی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا یہ جنگ کرنے کا کیونکہ وہ ہارنے والا۔ فائز کی ماں کہکشاں بیگم کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ حریم کو بھگانا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ حریم کے پاس ہے کانفیڈنس اس کی محبت کا۔ حریم بھی ایک معاملہ فہم لڑکی ہے اور وہ سمجھ گئی ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، کس طرف سے اس کو اپنے آپ کو سیف کرنا ہے۔ جبکہ فائز بہت ہی کھلے دل اور پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والا شخص ہے اور وہ حریم کو بہت ساری خوشیاں دینا چاہتا ہے۔ حریم بھی اس بات سے کافی پریشان ہے کہ آگے کیا ہوگا، کہ ناصر منصوبے بنا رہا ہے حریم کی زندگی کو تباہ اور برباد کرنے کے، جیسے کہ وہ خود ہو گیا ہے اپنی حرکتوں سے۔ آنے والی ایپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے کہ حریم کو سامنا کرنا پڑے گا ناصر کی بلیک میلنگ سے، جبکہ اس کو اعتماد ملے گا فائز کی باتوں سے، اسے یقین دلائے گا اپنی محبت کا۔ ایک طرف ناصر کو لگ رہا ہے کہ وہ حریم کو بلیک میل کر لے گا اور دوسری طرف فائز کی موم کو لگ رہا ہے کہ وہ حریم کو اس گھر سے نکال دیں، لیکن فائز صاف ان کو بتا دے گا کہ حریم کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اب ان کی بہو ہے، اس بات کو وہ جتنا جلدی ایکسیپٹ کریں اچھا ہوگا۔ ناصر کو بھی اپنی بلیک میلنگ کا جواب آگے فیوچر میں مل جائے گا، جبکہ آگے جا کے حریم اور فائز کی محبت کا یقین اور بھی ہونے والا ہے مضبوط، اور تمام دشمنوں کی چالیں ہونے والی ہیں ناکام۔ جو لوگ حریم اور فائز کو الگ کرنا چاہتے ہیں ان کے تمام عزائم ہونے والے ہیں ناکام۔ پھر ملیں گے اگلی ایپیسوڈز میں۔ میری ویڈیوز کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔